اچھا جی پوچھیں. امان سر. جی جی کوشچن آپ کا اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ تھا. اسائنمنٹ کھول لوں جی ساتھ سر. تک؟ جی سر. جی سر. تو شیئر کرتے ہوئے میرا خیال ہے آپ کو بھی میری پاور پوائنٹ نظر آ رہی ہے. فی الحال تو کچھ نظر نہیں آ رہا سر. آپ نظر آ رہا ہے؟ نہیں سر ابھی تک آپ صرف وائی جے لکھا ہوا ہے یاسر جوید. آپ آگے سر. آپ آگے. ہاں بس تھوڑا سا ڈیلے ہوگا. تو آپ کی جو اسائنمنٹ ہے کوئک میں اوور ویو دیتا ہوں. آپ نے ایک چھوٹا سا پروسیسر ڈیزائن کرنا ہے جس طرح ہم نے RISC-V کو ڈیزائن کیا. اگر آپ نے وہ یوٹیوب والے لیکچر سارے دیکھے ہیں تو اس کو اسکریچ سے ڈیزائن کر کے ہم نے اس کے بعد چلے تھے. تو لیکن آپ نے جو ڈیزائن کرنا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ ایک آپ نے 8 رجسٹرز ایزیوم کرنے. ٹھیک ہے اس میں 32 تھے اب آپ کے 8 رجسٹرز ہیں. وڈتھ ان کی اتنی ہے ہر ایک 32 بٹ وائڈ ہے. پروگرام میموری ڈیٹا میموری اسمال سی میں نے لکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ انسٹرکشنز کو فٹ ان کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے حساب سے آپ کو جو سوٹ کرے وہ آپ رکھ لیں. انسٹرکشن آپ کی 16 بٹ وائڈ ہے اور پروگرام میموری بھی اسی حساب سے 16 بٹ وائڈ ہے. ٹھیک ہے تو یعنی آپ نے 16 بٹ کے اندر آپ کی انسٹرکشن آنی چاہیے پوری. اور ان انسٹرکشنز میں آپ نے یہ جو نیچے گیون انسٹرکشنز ہیں ایڈ سبٹریکٹ نینڈ ایڈ امیجیٹ سبٹریکٹ امیجیٹ میموری میں لوڈ اور اسٹور. اور اس میں نے کہا کہ امیجیٹ ویلیو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمپلی ایڈریس جو آ رہا ہے لوڈ میں آپ سمپلی ایک رجسٹر بتا دیں گے فلاں رجسٹر جو ہے وہ میموری کا ایڈریس ہے اس سے لوڈ کرو اور فلاں رجسٹر میں وہ لکھوا دو. اور اسٹور میں بھی اسی طرح ہے کہ فلاں رجسٹر میموری کا ایڈریس ہے اور دوسرا کوئی رجسٹر ساتھ بتا دیں گے جس کو اسٹور کروانا ہے اس ایڈریس پہ. تو ہم نے جب پڑھی تھی اس میں ساتھ ہم نے ایک امیجیٹ ویلیو رکھی تھی وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور جمپ جیل برانچ ایکول یہ بی آر ای برانچ ایکول ہے بی آر این برانچ ناٹ ایکول بی آر جی ٹی برانچ گریٹر دین. اور جمپ رجسٹر میں نے کہا ہے یہ جو سلائڈز میں جیل آر جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کہ کسی ایک رجسٹر پہ جمپ کر سکے. ٹھیک ہے تو وہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پی سی کو ریپلیس کر دیں ود دیٹ رجسٹر. ٹھیک ہے اور اس میں بھی کوئی آف سیٹ کی ضرورت نہیں ہے. نیچے آپ کو بتایا ہوا کہ تمام جمپس اور برانچز جو ہیں وہ پی سی ریلیٹیو ہیں. پی سی ریلیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ 11 کی جمپ لگاؤ تو اس کا مطلب نہیں ہے 11 ایڈریس پہ چلے جاؤ بلکہ پی سی پلس 11 پہ چلے جاؤ سوائے جے آر کے. جے آر جو ہے وہ رجسٹر کی فکس ویلیو پہ جا رہا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی جمپ اور برانچ ہیں وہ پی سی پلس. تو پارٹ 1 میں آپ نے آرکیٹیکچر نہیں بنانا بلکہ پارٹ 1 میں آپ انسٹرکشن سیٹ ڈیفائن. تو انسٹرکشن سیٹ کیا چیز ہے؟ انسٹرکشن سیٹ جس طرح جو ہم نے کہ ٹوٹل انسٹرکشنز کیا ہوں گی کہ ایڈ سبٹریکٹ اس کی فارم لکھیں ساتھ اس کی بٹ فیلڈ بتا دیں. جس طرح ہم نے نہیں ڈرا کیا تھا کہ بھئی اس ادھر سے ادھر تک بٹس کا یہ مطلب ہے ادھر سے ادھر تک بٹس کا یہ مطلب ہے. تو یہ آپ کا انسٹرکشن سیٹ ہے پہلا پارٹ. اور دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کے جو ڈیٹا پاتھ اور کنٹرول لاجک بنانی. ٹھیک ہے سو اس کا مطلب ہے سیکنڈ پارٹ از یور ہارڈ ویئر ڈیزائن کہ جس طرح ہم یہ پورا بھی آرکیٹیکچر ایک ڈیزائن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ جس کے اوپر ہم آگے پھر ابھی پائپ لائن بھی کر رہے تھے باقی. تو اس قسم کی پوری آپ کے اس پروسیسر کے حساب سے ڈائیگرام بنی ہو جو کہ آپ نے ڈرا کیا ہے اور وہ آپ نے پھر دینی ہے. تو اس کے کنٹرول سگنلز بھی آپ نے بنانے ہیں. تو جو ہم نے وہ ٹیبل تھا آخر میں بنایا تھا ایٹ لیسٹ وہ ٹیبل ہو. ٹیبل سے بھی اگر آپ آگے وہ ٹیبل سے اگر سرکٹ بھی بنا لیتے ہیں تو وہ اور بھی اچھا ہے. لیکن اگر آپ وہ ٹیبل بنا لیں گے تو پرابلی میں اسٹل اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا شاید. تو یہ چیز ہے. یہ آپ کا پورا ایک ہارڈ ویئر ڈیزائن پلس انسٹرکشن سیٹ بنے گا. جمع کرانے کا پروسیس میں نے بتایا ہوا ہے بڑا ڈیٹیل میں کہ آپ چاہے تو مطلب اگر آپ ورڈ کے اندر ڈائیگرام بناتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی ٹول میں ڈرا ڈاٹ آئی او میں بنا کے وہاں سے ورڈ میں پیسٹ کر دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز کر کے تو وہ بنا لیں. لیکن اینڈ پہ مطلب وہ آپ ریٹن فارم میں اس طرح بھی جمع کرا سکتے ہیں. آپ ہینڈ ریٹن بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ پلین شیٹ کے اوپر جو یا آپ ڈرا کریں
لیکن پھر آپ اس کو کسی اسکینر کے تھرو، کیم اسکینر ہے یا مائکروسافٹ آفس لینز ہے، وہ الاؤ کر دیتا ہے کہ آپ تصویر کھینچیں تو اس کے کارنر پکڑ کے اس کو سیدھا کر کے اور میک شیور کہ وہ ریڈیبل ہو، اس کو سنگل PDF ڈاکومنٹ بنائیں اور وہ مجھے ای میل کر دیں. ای میل ایڈریس میرا لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ کو میں نے لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ لائن آپ کی CS504-A1 ہونی چاہیے، اور اس کا جو فائل کا نام ہے جو آپ مجھے سینڈ کریں گے وہ اگر PDF ہے تو ایکسٹینشن اس کی .PDF ہی ہوگی، لیکن جو آپ کے پیچھے آئے گا وہ ACA-A1 جو بھی آپ کا نام جو بھی آپ کا رول نمبر ہے. دیٹس اٹ. تو یہ تو ایک بریف سی اوور ویو ہو گیا اسائنمنٹ کا. یہ منڈے کو ڈیو ہے، یعنی کہ ترسوں 6 بجے سے پہلے یعنی کہ کلاس ٹائم سے پہلے. اور مزید میں یہ انسٹرکشن دینا چاہوں گا کہ جو انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر جب آپ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ 2 بندوں کے تقریباً ایک جیسا نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا ہارڈ ویئر ڈیزائن بھی ایک جیسا نہیں بنتا. تو اس وجہ سے آپ لوگ انڈیپینڈنٹلی کریں، انڈیویجول اسائنمنٹ ہے. غلط ہونے سے اتنا نہ گھبرائیں جتنا آپ چیٹنگ کرنے سے گھبرائیں، کیونکہ چیٹنگ کرنے پہ پھر وہ مائنس میں مارکس چلے جاتے ہیں، کیونکہ میں نیگیٹو گریڈنگ کرتا ہوں اس پہ. تو اس سے بچیں، کریں انڈیویجولی اس کو، ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو. تو اب آپ کے جو کوشچن ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. سر ہمارا تو یہ لاسٹ سبجیکٹ ہے. جی تو ہمارا گروپ بننا ہوا تھا، گروپ میں کر لیں تو نہیں، گروپ الاؤڈ نہیں ہے اس میں. سر اس میں اچھا بن جائے گا سر. وہ مقصد نہیں ہے اس کا گروپ میں کہ اچھا یا برا بنانا مقصد نہیں ہے ہمارا. اس میں ہمارا مقصد ہے ہر انڈیویجول سیکھے اس چیز کو. یعنی کہ میں گروپ میں گریڈ کروں پھر اس طرح سے کہ آپ لوگوں کا اگر C بن رہا ہے تو میں اس کو 3، اگر 2 کا گروپ ہے تو 2 پہ ڈیوائڈ کر کے وہ F بن گیا تو F بن جائے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں سر یہ تو پھر آپ ڈرا رہے ہیں. پھر یہی ہوگا نا کہ آپ 2 بندے مل گئے تو میں نے تو آپ کو علیحدہ کہنا ہے نا کہ فلاں بندہ جو ہے اس کا یہ گریڈ بنتا ہے، فلاں بندے کا یہ گریڈ بنتا ہے. وہ آپ اگر انڈیویجولی کریں گے تب بھی بنے گا، نہیں بنے گا. تو مجھے جو ابھی جواب ہے میری وہ یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے اور پھر میں نے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں. تو آپ اسائنمنٹ انڈیویجولی جو جمع کرائیں گے، اگر اس میں ملتی جلتی ہوئی نظر آ گیا کہ چیٹنگ ہے تو میں اسے ایویلویٹ کر کے چیٹنگ کے سے فارورڈ کر دوں گا. اگر وہ انڈیویجول ہوئی، آپ لوگوں نے کی ہوئی اور وہ اس میں چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ڈزنٹ میٹر، مطلب آپ کر رہے ہیں تو وہ تھوڑے سے مارکس تھوڑے کم ہو جائیں گے. اگر نہ ہوئی بالکل صحیح ہوا تو پورے مارکس آ جائیں گے. تو میرا کام یہی ہے کہ میں اس کو گریڈ کروں. تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے یہ چیز ڈسکلیمر دے دیا تھا کہ جو میرا پچھلا ابھی لاسٹ ایگزام ہوا ہے اس میں ہاف کلاس سے زیادہ جو تھی وہ ان پہ چیٹنگ کیس گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ٹرائی ہی نہ کریں، میں سیدھا آپ کو مشورہ یہ دوں گا. تو ان آپ میں سے کچھ اگر پھر بھی حوصلہ مند لوگ جو ہیں وہ ٹرائی کرنا چاہیں تو وہ کر کے اس کے بعد بھگت لیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ نہ ہی ٹرائی کریں. تو انڈیویجولی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، آپ بے شک گروپ کے اوپر کوشچن میرے سب سے پوچھ لیں کہ یہ اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ پارٹ سمجھ نہیں آ رہا، میں ادھر ہی ایکسپلین کر دوں گا. لیکن یہ جو ہے یہ نہ کریں، ٹھیک ہے. کوشچن اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو پھر پوچھ لیں. سر تھوڑا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں کائنڈلی. ٹائم میں نے یہ پہلے ہی زیادہ رکھا ہے. ٹائم میں نے یہ فرائیڈے کو دینی تھی، اس فرائیڈے کو، کیونکہ پھر ٹائم ایکسٹینڈ کیا تو اگلی اسائنمنٹ میں نے منڈے کو ایک اور دے دینی ہے، تو وہ پھر 2 ہو جائیں گی تو پھر مسئلہ بن جائے گا. تو ہماری اینڈ آف یہ سمر ہے، سمر میں ویکلی اسائنمنٹس تقریباً ہوں گی، یعنی کسی ویک نہیں ہو شاید لیکن موسٹ آف دا ویکس میں آپ کی اسائنمنٹ ہوں گی، ٹھیک ہے. تو ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ تھیوری بھی ایڈ کر لیں تو بیسٹ رہے گا. اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ کوسچن کریں. سر یہ جو پارٹ بی ہے، جی سر یہ جو اسائنمنٹ کا پارٹ بی ہے اس کے اندر سیم جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے، ابھی آج ہم جو اسٹرکچر پڑھ رہے تھے پروفیسر کا، اسی طرح کا بنے گا. یہ تھوڑا سمپل ہوگا لیکن اسی طرح کا بنے گا سر، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے. پائپ لائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پائپ لائن نہ کریں. لیکن جو اس سے پائپ لائن کے علاوہ جو سنگل سائیکل ڈیٹا پاتھ تھا، جس میں ہم کہہ لیں کہ
انسٹرکشن فیچ ڈیکوڈ ان کے لیے ریچ فائل بنائیں. ریچ فائل کا بھی ڈیزائن علیحدہ آپ دینا چاہیں دے دیں, ہم نے ڈسکس کیا ہوا کلاس میں. اور تو وہ آپ پورا ڈیزائن ڈائیگرام میں اس قسم کی چاہ رہے ہیں, اور اس میں کنٹرول سگنلز جو ہیں وہ آپ انڈیپینڈنٹلی ایز اے ٹیبل فارم میں بے شک پہلے مجھے بتا دیں کہ یہ, اگر آپ اس سے اگلا اسٹیپ بھی جاتے ہیں کہ جی میں اس کی لاجک بھی بتا دیتا ہوں تو وہ اور بھی اچھا ہے. اگر آپ ایگزیکٹ آپ کوڈ اسائن کرتے ہیں, آپ کوڈ وغیرہ اسائن کریں ان کو, اور لیکن اس کے آگے اس سے جو کنٹرول پاتھ بنتا ہے وہ آپ کو وہ اس کا, لیکن منیمم میں وہ جو ٹیبل کنٹرول پاتھ والا تھا نا وہ چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کم از کم. سر ایک کوشچن تھا ریلیٹڈ لیکچر 3 جو آج ہم کر رہے ہیں سر. جی کریں. سر یہ جو ہم اتنا زیادہ ہارڈ ویئر ڈیزائن ایڈ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے اسٹال کی ایگزامپل تھی, اس کے اندر جب ہم اتنی زیادہ چیکس لگا رہے ہوتے ہیں تو پروسیسر تو خود اٹ سیلف ہیوی ہو جاتا ہے. جب اسٹال کی ایگزامپل آ جاتی ہے 3 سائیکلز تک یوٹیلائز نہیں ہو رہا پروسیسر, تو اس کی وجہ سے زیادہ یوٹیلائزیشن یا پروسیسر کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا, ایک تو ہارڈ ویئر وہ ہو جاتا ہے. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہارڈ ویئر تو بڑھ رہا ہے سر آپ کا, بہت زیادہ کنٹرول سگنل اگر لگا رہے ہیں. جی جی جی. تو فائدہ اور نقصان جو ہے نا, جو انجینئر جس ٹرم میں سوچیں یا کمپیوٹر سائنٹسٹ جس ٹرم میں سوچیں, وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو چیز چاہیے وہ کیسی چاہیے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ اگر ایک پی سی بنانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پی سی کے لیے پروسیسر بنانا چاہ رہے ہیں, تو اب آپ کی ایک ڈومین رینج ہے کہ میں اتنے اس رینج تک کا میں پی سی افورڈ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک کامن مین افورڈ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے آج کل کے حساب سے یہ والا تو بہت ہی چھوٹا ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ لیٹ سے کوئی مائکرو کنٹرولر ہے جو کہ آپ نے جو بہت سستے میں بیچنا ہے اور وہ کسی ایمبیڈڈ ڈیوائسز میں لگانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو اسپیڈ سے غرض نہیں ہے, تو پھر آپ وہ سلوور ورژن چلے جائیں گے. تو جو اسٹال کی لاجک ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے ویسے, ٹو بی آنیسٹ اسٹال کی لاجک بڑی سمپل سی ہے. وہ جو ہم نے ابھی بنائی بھی تھی اس میں 6-7 اینڈ گیٹ اور کچھ اور گیٹ تھے اور 2-4 کمپیریٹر لگے ہوئے تھے, تو وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. لیکن اگر میں اس کے ساتھ بائی پاسنگ کی لاجک ڈال دوں تو وہ تھوڑی سی اس میں مارکس اور وہ ڈیلے تھوڑا سا ایڈ ہو جائے گا اس مارکس کا. ٹھیک ہے, تو اوبیسلی اس کو ہم گرو کرتے جاتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ کیا ہماری ٹارگیٹ اپلیکیشن ہے. موسٹلی آج کل چاہے ایمبیڈڈ ہوں چاہے نان ایمبیڈڈ ہوں, ان میں یہ اس سے وہ کئی گنا کمپلیکس پروسیسر ہی ہوتے ہیں جو ہم ابھی پڑھیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ تو ایک اس کا ایک پارٹ ہے, سمجھے کہ ابھی ہم آگے اس میں مزید کمپلیکس پڑھتے جائیں گے. اور آج کل جتنے ٹرانزسٹر پر اسکوائر انچ اویلیبل ہیں وہ اس میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. جی کوئی اور کوشچن ہو؟ سر ایک کوشچن اور تھا, یہ جو بھی ہم نے ڈیزائن کیا تھا آخر میں جو سلائڈ تھی کہ اے ایل یو انسٹرکشنز کے لیے علیحدہ ہم نے کر لیا تھا ریڈ انیبل, اور جو آخر میں سر جو ہم نے سلائڈس پڑھی تھی جی اس میں وہ کرنا ہے کہ اگر انسٹرکشن کنزیکٹیو ہوں تو جلدی ہو جائے گا, اگر کنزیکٹیو نہ ہو تو پھر زیادہ ڈیلے ہو جائے گا. تو اس کے اندر بھی کچھ اگر جتنا زیادہ ڈیلے ہوگا اتنا زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا سر. اگر کنزیکٹیو ہوں تو تب اس میں اے ایل یو سے جو ہم آؤٹ پٹ لے رہے تھے تب فرق پڑ جاتا ہے سر, ورنہ اگر زیادہ فرق ہوگا 3 کا اگر فرق ہوگا تو پھر تو کیا چیز کنسیپٹ ہے وہ انسٹرکشنز اگر کنزیکٹیو ہوں سر, جو ہم آؤٹ اے ایل یو کے آؤٹ سے جو لے رہے تھے آؤٹ پٹ جو ہم ریڈ کر رہے تھے سر ایگزیکیوشن کے بعد. جی جی سر تو اس کے اندر اگر ہم میں 1 منٹ میں سلائڈ اوپن کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیے گا آپ کس سلائڈ پہ کی بات کر رہے ہیں. ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سر ابھی آ جائے گی یہ والی یہ اس سے پیچھے نمبر سر, جی 30th سلائڈ, 30th نہیں سر 33 سر 33 یہ والی. ہاں آپ بتائیں. ہاں جی اب سر سوال اے ایل یو سے سر جب ہم لے رہے تھے آؤٹ پٹ جب ہم لیتے ہیں پھر ہم نے 2 کنڈیشن لگائی تھی سر کہ اے ایل یو کی انسٹرکشنز ہوں گی تو ہم ایگزیکیوشن کے بعد لے لیں گے سر. جی سر ہم آؤٹ پٹ کو کمپیئر کر لیں گے سر. تو اگر کنزیکٹیو انسٹرکشنز ہوں تو اے ایل یو کی
اتنا یعنی کہ کنزیکٹیو انسٹرکشن ہو تو ڈیلے کم ہوگا سر. اگر کنزیکٹیو انسٹرکشنز نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کا کنزیکٹیو انسٹرکشنز نہیں ہوتی تو آؤٹ پٹ تو بعد میں آئے گی سر جب ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اگر تو آپ کی جو ڈیپینڈنس ہے، یعنی کہ جو انسٹرکشن پچھلی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ کنزیکٹیو ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس وقت میں ڈیکوڈ سٹیج پہ اگر بیٹھا ہوں تو میں اپنے سے اگلی والی انسٹرکشن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب میں اے ایل یو کی آؤٹ پٹ اٹھا لوں گا اور اس کو استعمال کر لوں گا. اگر میں جس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں وہ مجھ سے ایک انسٹرکشن چھوڑ کر اس سے پچھلی والی تھی، یعنی سیکنڈ انسٹرکشن پچھلی تھی مجھ سے، تو تب میں اس اے ایل یو کے بجائے اس والے مارکس کی آؤٹ پٹ اٹھا لوں گا، کیونکہ اس سے پچھلی والی جو انسٹرکشن ہے وہ بھی ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے اور وہ میموری سٹیج پر اس وقت پڑی ہوئی ہے، اس کا آؤٹ پٹ، اس کا ریزلٹ، تو میں یہاں سے اٹھا لوں گا. اگر وہ اس سے بھی پچھلی انسٹرکشن تھی تو وہ پھر رائٹ بیک سٹیج پہ پڑی ہوئی تھی، تو میں یہاں سے اس جگہ سے اٹھا کر اس کو اٹھا لوں گا. ٹھیک ہے، تو ہمارا ان تینوں کیسز میں کوئی بھی ڈیلے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی ان کیسز میں مجھے پروسیسر کو روکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پروسیسر کو مجھے صرف ایک کیس میں روکنے کی ضرورت پڑے گی، وہ یہ کہ اگر میں کرنٹ انسٹرکشن جو تھی وہ اگلی پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی، لیکن اگلی انسٹرکشن اے ایل یو والی نہیں تھی بلکہ لوڈ ورڈ کی انسٹرکشن تھی. تو لوڈ ورڈ کی انسٹرکشن ابھی اے ایل یو اسٹیج پہ تھی تو وہ تو ابھی ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوئی نا، یعنی اس کا تو ادھر ایڈریس کیلکولیٹ ہوا ہوگا سر. ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈیٹا تو ابھی لوڈ ہوا ہی نہیں، تو میں ادھر ڈیکوڈ سٹیج پہ ابھی میں اس کی آپرینٹ کی ویلیو کہیں اٹھا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بیکاز ابھی وہ میموری کو ایڈریس گیا ہی نہیں، میموری سے ڈیٹا آیا ہی نہیں. تو اس کیس میں مجھے ایک سائیکل کا ڈیلے ہوگا کہ مجھے ایک سائیکل روکنا پڑے گا اس کو. اس اے ایل یو کا ریزلٹ جب اگلے سائیکل میں میموری کو جائے گا تو میموری کی آؤٹ پٹ اٹھا کے میں دوبارہ چلانا شروع کر دوں گا. تو صرف ایک کیس میں ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ جو نیچے اسٹال کنڈیشن لکھی ہوئی ہے کہ یہ اوپر والی اور نیچے والی ایگزیکٹ سیم ہے، سوائے ایک سورس 1 کے لیے اوپر والے رجسٹر کے لیے، ایک نیچے والے کے لیے. اور یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس جگہ پہ جو میں جو رجسٹر ریڈ کر رہا ہوں RS1 دس ون، جو دوسرے کیس میں RS2 کو دیکھ رہا ہوں نیچے والے میں، لیکن RS1 اگر میچ کرتا ہے جو اس جگہ پہ انسٹرکشن پڑی ہوئی تھی اس کے جو ایگزیکیوٹ سٹیج کی انسٹرکشن کی ڈیسٹینیشن سے، جس کو WS ہم کہہ رہے ہیں، اگر اس سے میچ کرتا ہے، اور جو ادھر اے ایل یو پہ انسٹرکشن پڑی ہوئی تھی جو ایگزیکیوٹ سٹیج کی، اس کا آپ کوڈ لوڈ ورڈ کا ہے اور وہ جس جگہ پر لکھوا رہا ہے وہ 0 نہیں ہے، یعنی کہ میں 0 سے پڑھ بھی نہیں رہا اور یہ 0 پر لکھوا بھی نہیں رہا. تو اس 0 کیونکہ کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو بھی جا رہا ہے وہ کھو کھاتے جا رہا ہے، وہ ہم لکھوا پڑھ نہیں رہے اصل میں. اور جو میں انسٹرکشن اس وقت چلا رہا ہوں اس کا انیبل ہے، تو تب ہم اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں رکنا ہے، کیونکہ ابھی وہ لوڈ ہوا ہی نہیں. تو ادھر سے میں اٹھا بھی لوں گا تو وہ ویلیو غلط ہوگی، لوڈ اگلے سائیکل میں. تو میں ایک سائیکل کے لیے اسٹال اس کیس میں کر دوں گا، تو یہ والے جو تینوں ایروز جا رہے ہیں یہ انیبل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں رک جائیں گے اسی جگہ پہ، ادھر سے ایک سائیکل کے لیے ببل چلا دیں. ادروائز ہمارے باقی ساری کنڈیشنز کورڈ ہیں، ان میں کوئی ڈیلے نہیں آئے گا. سر کائنڈلی جو نیچے ریڈ باکس میں انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں اس کو آپ ڈیفائن کر دیں. سال از اکول ٹو R1 S1 D از اکول ٹو، سے کیا کچھ بنتا ہے؟ اس کو کیا کر دوں سر ڈیفائن کر دیں کہ RS1 D سے کیا مطلب ہے، از اکول ٹو WSE میں ڈاٹ کا بتا دیا، اینڈ سائن ہے، آف کوڈ کا. اچھا میں بتا دیتا ہوں، یہ جو آپ کا RS1 ہے، ٹھیک ہے، دس از دس تھنگ، یہ آپ کی انسٹرکشن کی جو RS والی فیلڈ ہے نا، جو آپ کی انسٹرکشن پیچھے ڈیفائن ہوئی تھی، نظر آ رہا ہے نا آپ کو یہ اسکرین میری اس وقت؟ سر تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے. جی سر، یہ جو میں سرکل کر رہا ہوں یہ نظر آ رہا ہے نا سر؟ ہاں سر. اچھا، میں یہ آپ کی جو انسٹرکشنز ہے نا ان کا یہ فارمیٹ ہے اوپر. ٹھیک ہے، یہ RD ہے، یہ RS1 ہے، RS2 ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیسٹینیشن ہے، یہ سورس ہے، یہ سورس 1 سورس 2 ہے. ساری انسٹرکشن میں سورس 1 فکس جگہ پہ ہے، سورس 2 فکس جگہ پر ہے، ڈیسٹینیشن فکس جگہ پر ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو آخری جگہ پر دیکھ رہے تھے اس میں کیا مراد ہے؟ یہ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ جو RS1 ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا سا D لگا ہوا ہے.
اچھا RS1 سے مراد ہے کہ جو سورس 1 والی فیلڈ انسٹرکشن کی ہوتی ہے, جو ابھی میں انسٹرکشن میں بتا رہا تھا نا, اس میں سورس 1 کی فیلڈ, اور اس ڈی کا مطلب ہے کہ یہ ڈیکوڈ والی سٹیج, یہ جو پوری سٹیج ہے ہماری یہ ڈیکوڈ کی ہے, تو اس کا مطلب ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ برابر ہے WSE. WSE سے مراد ہے, WS سے مراد ہے کہ جو یہ میں نے بتایا تھا یہ غلطی سے WS ہے, یہ WA جو بنتا ہے نا کہ جس جگہ لکھوا رہے ہیں, لیکن یہ ڈیکوڈ سٹیج کی بات نہیں ہو رہی, یہ ہماری ایگزیکیوٹ سٹیج کی بات ہو رہی ہے. تو اس انسٹرکشن کے اندر آپ کے پاس وہ جو RD والی فیلڈ ہے نا, یہ جو RD والی فیلڈ آتی ہے, وہ والی فیلڈ جو ہے نا وہ آپ کا WS ہے, اور یہ ایگزیکیوٹ سٹیج ہے تو یہ WSE ہے. اگر اس انسٹرکشن کی ڈیسٹینیشن اس کے سورس سے میچ کر جائے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جس جگہ پر لکھوا رہا تھا یہ اس جگہ سے پڑھا تھا. لیکن صرف میچ کرنے سے نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے کہ جامپ کی انسٹرکشن ہو اور جامپ میں آپ ریڈ ہی نہ کرتے ہو, یا ادھر جامپ کی انسٹرکشن ہو یہ بھی ریڈ نہ کرتی ہو, اور بائی چانس اس جگہ پہ جو بھی بٹس آ رہی تھی وہ اس جگہ پہ میچ کر رہی ہیں. تو ہم نے کہا ہے کہ نہیں, ہم نے ساتھ آپ کوڈ بھی میچ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ اب ہم نے سارے بائی پاس ڈال دیے تو ہمارا ایک ہی کیس بنتا ہے جس میں پرابلم ہے, وہ یہ کہ اگر اس جگہ پہ جو انسٹرکشن تھی یہاں پر اس کا آپ کوڈ بھی ہوگا, انسٹرکشن ہی کے اندر آپ کوڈ بھی ہوتا ہے, وہ لوڈ ورڈ کا ہے اگر, تو یعنی کہ یہ والی انسٹرکشن جو ہے وہ اصل میں لوڈ ورڈ کی تھی, تو اس جگہ پر اس کا مطلب ہے میموری کو ایڈریس تو گیا ہی نہیں, وہ تو اگلے سائیکل میں جانا تھا. تو ہم نے کہا کہ اگر وہ لوڈ ورڈ کی تھی, اس میں جس جگہ پر لکھوا رہے تھے وہ ہمارے سورس سے بھی میچ کر رہا تھا, جس جگہ پر لکھوا رہے تھے وہ زیرو نہیں تھا, یعنی اس جگہ پر یہ جو RD تھا یہ زیرو نہیں تھا, دس واز ناٹ اکول ٹو زیرو, کیونکہ زیرو جو رجسٹر ہے وہ ہمارا ہے کہ جہاں پر ہمیں جب ہم نے کچھ بھی نہ کرنا ہو, نو آپ ہو یا ہم اس کو ضائع کرنا چاہ رہے ہو لکھوانے والی چیز, تب ہم یوز کرتے ہیں, تو اس کو ہم نے اگنور کروا دیا. اور آخری چیز ہے کہ اینڈ RE1 ہو, یعنی RE1 کا کیا مطلب ہے کہ یہ والی جو انسٹرکشن ہے جو ڈیکوڈ سٹیج پہ اس وقت بیٹھی چل رہی ہے, یہ والی انسٹرکشن اس RS1 کو پڑھتی بھی ہو. ٹھیک ہے, صرف یہ نہ ہو کہ مطلب یہاں پر اگر جامپ کی انسٹرکشن آئی اس نے تو RS1 کو یوز ہی نہیں کرنا, تو یہاں پر جو انسٹرکشن ہو وہ ان انسٹرکشنز میں سے ہو جو کہ اس RS1 کو پڑھتے بھی ہیں, جس کے لیے ہم نے یہ پیچھے یہ والے سگنل بنائے تھے. کون سی تھی پچھلی سلائڈ میں تھا میرا خیال ہے, یہاں پر بنائے تھے یہ والے. ٹھیک ہے, یہ RE1 والے جو تھے, دس از RE1. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کا ALU یہ ساری جو انسٹرکشن ہیں یہ رجسٹر کو پڑھتی ہیں, پہلے والے رجسٹر کو, یہ والی جو انسٹرکشن ہے یہ دوسرے رجسٹر کو پڑھتی ہیں. یہ جو ان میں سے جو ڈفرنس آ رہا ہے دونوں میں, یہ والی باقی کی جو انسٹرکشن ہے جو اس میں نہیں ہے وہ صرف پہلے کو پڑھتی ہیں, دوسرے کو نہیں پڑھتی, کیونکہ ہماری جو آپ کوڈ ہم نے دیکھے تھے جو اس سے پچھلی سلائڈ پہ تھے شاید, یہ والے اس میں آپ دیکھیں گے کوئی انسٹرکشن ہے جو ایک سورس رکھتی ہے, یہ تینوں ٹائپ کی انسٹرکشن RS1 کو پڑھتی ہیں. یہ ٹائپ کی انسٹرکشن جو ہے صرف RS2 کو پڑھتی ہیں. یہ والی اب جو اگر انسٹرکشن ALU یا امیجیٹ یا JL کی آئی تو یہ صرف ایک ہی کو پڑھتی ہے, تو اس میں RS2 کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دونوں ٹائپ کی انسٹرکشن ڈیسٹینیشن پر لکھواتی ہیں, یہ والی باقی کی نہیں لکھواتی, تو ان میں اگر میچ بھی کر جائے تو میٹر نہیں کرتا. تو یہ مقصد ہے ان کا. تو یہ جو ایک ایک چیز اس میں سے آپ کور آپ کی ہو چکی ہونی چاہیے کہ کس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ٹوٹل 3 یا 4 قسم کی چیزیں ہیں. یہ تھا آپ اس کا پوچھ رہے تھے نا. تو RS سے مراد ہمیشہ کیا ہے, RS سے مراد ہے RS1 RS2 سے مراد ہے کہ جو رجسٹرز ہم ریڈ کر رہے ہیں. WS سے مراد ہے جو سا رجسٹر ہم رائٹ کر رہے ہیں which effectively means RD فیلڈ. ان کے ساتھ جو DE وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اس کا اندر ڈیکوڈ, ایگزیکیوٹ, رائٹ بیک, جو سی بھی اسٹیج چل رہی ہے وہ, اور یہ جو RE اور WE لکھا ہوا ہے, RE کا مطلب ہے کہ ریڈ انیبل, کہ کیا یہ والی انسٹرکشن ریڈ کرتی بھی ہے کہ نہیں. WE کا مطلب ہے یہ والا کہ کیا یہ والی انسٹرکشن رائٹ کرتی بھی ہے کہ نہیں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہے کہ میچ بھی کریں اور واقعی وہ کوئی رائٹ بھی کر رہا ہو اور ریڈ بھی کر رہا ہو, تب ہی ہمیں انسٹال کرنے کی ضرورت ہے, ادروائز انسٹال نہ کریں. کلیئر ہو گئی یہ چیز تھوڑی؟ ٹھیک ہے, اور کوئی کوشچن ہو؟ سر آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی جہاں پہ رجسٹر آپ نے ایڈ کیے تھے ٹائم نینو سیکنڈ, وہ سر پوچھنا تھا کہ رجسٹر آپ نے کیوں ایڈ کیا, ہم ٹائم سے کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو؟
رجسٹر کیوں ایڈ کیے ہیں؟ رجسٹر اس لیے ایڈ کیے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں اس کے آخر میں ہوگی میرا خیال ہے. یہ والی جو تھی جس میں میں 10 نینو سیکنڈ. یس سر. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس جگہ سے جو ان پٹ آ رہی ہے اور اس جگہ پر جو اس نے اسٹور ہونا ہے, ٹھیک ہے, تو کلاک ڈیفائن اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یعنی فار ایگزامپل اگر یہاں پر جو کیلکولیشن ہو رہی تھی وہ کیلکولیشن میں کہتا ہوں وہ ایک اس میں کوئی سیریز میں اینڈ گیٹ لگے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ایک اینڈ ہوا, اس کے بعد ایک اور اینڈ گیٹ لگا ہوا تھا, اور اس کے بعد ایک اور اینڈ گیٹ لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو اب یہ مل کر 3 اینڈ گیٹس کا ڈیلے ہے, ٹھیک ہے. اگر میرا کلاک جو جس پہ میں چل رہا ہوں وہ اتنا فاسٹ ہو کہ وہ صرف ایک اینڈ گیٹ کا ڈیلے تک ہو, تو اس کا مطلب ہے یہاں تک تو میرا ریزلٹ پہنچا تھا لیکن ابھی یہاں تک میرا ریزلٹ آیا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں جتنا ڈیلے لگنا تھا وہ پورا میں نے اس کو ٹائم ہی نہیں دیا. تو اس جگہ پہ جو ویلیو تھی وہ پرانی ویلیوز کی بیس پہ تھی, یعنی یہاں پر جو پرانی ویلیو چل رہی تھی ابھی لیٹ سے 1 آ رہی تھی, پہلے 0 چل رہی تھی, تو وہ 0 کے حساب سے یہاں پہ غلط ریزلٹ پڑا ہوا ہے, تو وہ غلط ریزلٹ رجسٹر میں سیو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو جب ہم درمیان میں رجسٹر ڈال دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے انٹرمیڈیٹ ریزلٹ اس جگہ پہ سیو کر دیا, یعنی کہ میں نے کہا کہ یار میں اس جگہ پہ رجسٹر ڈال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں اس جگہ پہ بھی رجسٹر ڈال دیتا ہوں. اب بے شک میں فاسٹ کلاک پہ چلا لوں, اب میں ادھر کا ریزلٹ ادھر سیو کر لوں گا, ادھر کا ریزلٹ اگلے سائیکل میں ادھر سیو کر لوں گا, ادھر کا ریزلٹ باہر چلا جائے گا, تو میرے پاس تینوں میں ایک گیٹ کا ڈیلے آ رہا ہے, تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, بیکاز ایک گیٹ کا ڈیلے کے لیے یہ کلاک سائیکل ٹھیک ہے, یہ اتنا فاسٹ بھی چلا لوں تو مسئلہ نہیں. نیٹ افیکٹ یہ ہوگا کہ جو میرے پاس ایک یہ بھی افیکٹ ہوگا کہ مجھے پہلے سائیکل میں آؤٹ پٹ نہیں آئے گی, پہلے سائیکل میں یہاں پر آؤٹ پٹ آئے گی, اگلے میں یہاں پر آئے گی, اگلے میں یہاں, تو پہلی آؤٹ پٹ میری 3 سائیکل بعد آئے گی, یعنی پہلی آؤٹ پٹ ڈیلے ہو جائے گی تھوڑی سی, لیکن اس سے اگلی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہر سائیکل میں آ رہی ہوگی, کیونکہ پہلی جب ادھر آئی تھی تو اگلی یہاں تک آدھی کیلکولیٹ ہو چکی تھی, اس سے اگلی جو تھی یہاں تک پہنچ چکی ہوئی تھی, تو ہم ہر سائیکل میں آؤٹ پٹ. تو جو میں نے تندور کی مثال دی کہ آپ کا وہ پہلے آپ نے پیڑا بنا کر اگلے کو دے دیا, تو جب اگلا اس کو بیل رہا تھا تو آپ نے اس سے اگلا پیڑا بنا لیا, اور جو روٹی لگا رہا تھا تو وہ اگلے والے نے اس سے اگلا بیل دیا. تو پہلی آؤٹ پٹ آپ کی 5 سٹیجز کے بعد آئی کہ یعنی پیڑا بھی بنایا, بیلا بھی صحیح, لگایا بھی صحیح اور نکالا بھی صحیح, 4 سٹیجز پہ آئی. لیکن جو دوسری آؤٹ پٹ ہے وہ اس سے اگلے سائیکل میں آ جائے گی, کیونکہ اتنی دیر میں اگلی روٹی وہاں اس سٹیج تک پہنچ چکی ہوگی اور اس سے اگلی پہنچ چکی ہوگی, تو اوور آل آپ کی چیز فاسٹ ہو جائے گی. سر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا کوشچن ہے نا کہ آپ ادھر میں رجسٹر ڈالنے کے بجائے میں یہ ڈیفائن اگر کر دوں کہ یہ والا جو پاتھ ہے یہ 2 سائیکل بعد آؤٹ پٹ دیتا ہے, تو وہ بھی پاسبل ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ان پائپ لائن پاتھس, ٹھیک ہے, ان پائپ لائن پاتھس. یہ نارملی نہیں ہوتے, لیکن یہ بعض کیسز میں, فار ایگزامپل اگر میرے سرکٹ میں کہیں پہ ڈیوائڈر ہو تو بعض کا ڈیوائڈر وغیرہ کا پاتھ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو بجائے توڑ نہیں پاتے. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ والا جو سرکٹ ہے نا, اس کی اگر آپ نے ابھی آؤٹ پٹ اٹھائی ہے تو آپ اگلے سائیکل میں نہ اٹھانا بلکہ 2 سائیکل چھوڑ کے اٹھانا, تو وہ بھی ممکن ہے بعض کارنر کیسز میں, لیکن وہ کبھی کبھار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کسی موسٹ آف دا ٹائم ہم توڑ کے نا چیزوں کو پائپ لائن کر لیتے ہیں. جی سر. اچھا, کوئی اور کوشچن ہو اسائنمنٹ یا لیکچر سے ریلیٹڈ؟ سر کوئی بک بتا دیں گے جا کے اگر ڈیٹیل میں اگر کسی پڑھنا ہے تو؟ جی بک میں نے آپ سے لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا کہ جو سلائیڈ ہیں ان کی شروع میں مطلب اس میں درمیان میں ایڈمنسٹریویا کے نام سے سلائیڈ ہوگی, اس کے اندر بکس لکھی ہوئی ہیں. جو سر وہ کائنڈلی اگر دوبارہ شیئر کر دیں. سلائیڈ شیئرڈ ہے, یہ ڈراپ باکس کا فولڈر کا لنک جو ہے واٹس ایپ کی ہے, ٹھیک ہے سر. وہ گروپ میں بعد میں جوائن کیا ہے. جی جو گروپ کی ڈسکرپشن ہے نا, ملٹیپل جگہ ہے, آپ ایم ایس ٹیمز میں میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے, یہ ایم ایس ٹیمز میں فائل والے سیکشن میں جائیں گے, یہاں پہ مل جائے گا.
آپ جی سر. جو گروپ ہے نا اس میں جب بھی آپ کو لنک بھول جائیں تو آپ گروپ کی ڈسکرپشن میں جائیں, وہاں پر تینوں لنکس پڑے ہوئے ہیں. ڈراپ باکس کا بھی لنک پڑا ہوا ہے, یوٹیوب کی پلے لسٹ کا بھی لنک پڑا ہوا ہے, اور یہ جو ایم ایس ٹیمز کو جوائن کرنے کا وہ کوڈ ہے اس کا لنک بھی پڑا ہوا ہے. تو وہ سب کے سب ادھر پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. ٹھیک. تو بک وہ ہے. اگر آپ رسک 5 اسپیسیفک کرنا چاہتے ہیں تو رسک 5 پہ ذرا سرچ کریں تو آپ کو رسک 5.org مل جائے گی اس سائٹ. اس کے اوپر آپ کو کافی کچھ مل جائے گا, یعنی انسٹرکشن سیٹ کمپلیٹ بھی مل جائے گا, اور پھر ادھر بہت ساری اس کی امپلیمنٹیشنز کے لنک بھی مل جائیں گے جو آپ کو ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ ایم ایس میں فردر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یا پی ایچ ڈی میں آگے. تو وہ وہاں سے آپ کو اگر اس ڈومین میں جانا چاہتے ہیں تو کافی کچھ مل جائے گا, لیکن کورس میں ہمیں ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے ویسے. ٹھیک ہے جی, اور کوئی کوشچن؟ تھینک یو فار لیکچر سر. ٹھیک ہے, لگتا ہے اور کوئی کوشچن نہیں ہے. آپ سارے جو ہیں اسائنمنٹ پہ فوکس کریں, اگلے 2-3 دن ہیں انشاءاللہ, ہوپ فلی اچھی اسائنمنٹس آئیں تو ہمیں بھی رائٹ خوشی سر, ہو کہ کچھ. انشاءاللہ سر کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں جی, ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. پھر منڈے کی کلاس کا میں لنک بھیج دوں گا کہ اس سے پہلے آپ نے کیا کور کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم کو پھر ملتے ٹھیک ہے سر. ہیں. چلیں, اوکے. تھینک یو سر.